بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تاجروں کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ اعلان کیا ان التجار هم الفجار، کہ یہ تاجر فاجر لوگ ہیں۔ فاجر کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، دھوکہ دینے والے لوگ۔ تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار نہیں دیا؟ اگر خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے تو پھر یہ خرید و فروخت کرنے والے لوگ فاجر کیسے ہو گئے، اور یہ بزنس کرنے والے لوگ گناہ گار کیسے ہو گئے؟ بزنس مین اور بزنس کرنا جب حلال ہے تو پھر تو یہ گناہ گار نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بھلا، ایسی بات ہی ہے کہ بزنس کرنا تو حلال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف بزنس نہیں کرتے بلکہ ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ، بزنس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ غلط چیزیں یہ ہیں وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ، اور جب قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی دو غلطیوں کی طرف نشاندہی کی، اور اس میں سے پہلی یہ ہے جھوٹ نہ بولنا۔ اور تاجر لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے تاجر کے لیے کہ وہ سچ کو باقی رکھے، کسٹمرز کے ساتھ، سپلائر کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر حال میں صرف سچ بولے۔ دوسری چیز ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو قسم نہ کھائے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کسی بھی حال میں جھوٹی قسم نہ کھائے۔ اگر یہ دو چیزیں تجارت میں ہیں تو پھر تو یہ تجارت کرنے والا جہاں دنیا میں نفع کما رہا ہے، جہاں لوگوں کی نگاہ میں اس کا بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کے گناہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو فاجر قرار دیا، یعنی گناہ گار قرار دیا۔ اور ایسے کاروبار کا کیا فائدہ جو آخرت میں ہمارے لیے سخت عذاب لے کر آئے۔ لہٰذا کاروبار ہو لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، کاروبار ہو لیکن اس میں جھوٹی قسم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔